آپ معاشرے کے اندر مشعل راہ بن رہے ہیں. یہ نہ سوچیں کہ آپ لوگ جو ہیں اپنا کوئی سٹارٹ اپ سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ اپنے لیے کچھ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کے لیے رول ماڈلز بن رہے ہیں. آپ کو دیکھ کے باقی بچے بچیاں ان کو یہ حوصلہ ہوتا ہے. اور یہ بالکل ٹھیک بات کی کہ گورنمنٹس کا کام جابز ایک لیول تک ایک حد تک ہی کریٹ کرنا ہوتا ہے. پوری دنیا کا ماڈل جو ہے وہ سیلف انٹرپرینیورشپ پہ جا چکا ہے, سٹارٹ اپس کے اوپر جا چکا ہے. اب آپ نے اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے ہیں, خود راستہ دیکھنا ہے, خود راستے پہ چلنا ہے. حکومتوں کا کام پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے, حکومتوں کا کام ہینڈ ہولڈنگ کرنا ہے جو کرنی چاہیے. پرائم منسٹر یوتھ پروگرام 2013 میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا, اور مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے قوم کے بچوں کو ایک پلیٹ فارم دیں تاکہ بچے اپنا مستقبل خود بنائیں, اور جب آپ اپنا مستقبل بنائیں گے تو ملک کا مستقبل خود بخود بنے گا, علاقے کا مستقبل خود بخود بنے گا, صوبے کا مستقبل خود بخود بنے گا. تو یہ وہ ویژن تھا جس کے اوپر پرائم منسٹر یوتھ پروگرام شروع ہوا. ہم نے جب پرائم منسٹر یوتھ لون پروگرام کو شروع کیا تو جس طرح پاورٹی ایلیویشن فنڈ سے انٹرسٹ فری لونز دیے جاتے ہیں, اسی طرح پرائم منسٹر یوتھ لون پروگرام سے جو ہیں ڈیفرنٹ جو ٹیئرز بنے ہوئے ہیں اس کے اندر فنڈز ہم دیتے ہیں اور وہ بھی انٹرسٹ فری ہوتے ہیں. اور ہم نے اب جو ڈیٹا اکٹھا کیا کہ 2023 تک ہم جو فنڈز دے چکے ہیں اس سے آج تک کوئی 2 لاکھ سے زیادہ بچے بچیاں مستفیض ہوئے, اور انہوں نے نہ صرف اپنی زندگی بنائی بلکہ انہوں نے باقیوں کے لیے راستہ کھولا. تو آج اگر ہم کہیں کہ ہم بلوچستان میں بیٹھ کر, کاشف صاحب کے پی کے سے ہیں, کے پی کے میں بیٹھ کے, میں پنجاب سے ہوں, پنجاب کے جو ساؤدرن پنجاب کے دور افتادہ علاقوں کے اندر بیٹھ کے ہم اپنا مستقبل کیسے بنا سکتے ہیں, تو آج دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہوئی ہے. دنیا میں جو بیسٹ پریکٹسز اویلیبل ہیں وہ NIC جیسے ادارے, بیوٹم جیسے ادارے بچے بچیوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ والی سٹریمز ہیں جن کو آپ جوائن کر سکتے ہیں, اور ان سٹریمز کو جوائن کر کے آپ اپنی زندگی بنا سکتے ہیں. ہم نے پنجاب کے اندر پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کا آغاز کیا. یہ فنڈ تھا کہ وہ بچے اور بچیاں جو اپنی تعلیم کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے, اس وقت شہباز شریف صاحب وزیر اعظم جو ہیں چیف منسٹر تھے, یہ ان کا برین چائلڈ تھا اور ان کا ذہن یہ تھا, یہ ہمیشہ سے یوتھ امپاورمنٹ پہ بہت کام کرتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ ہم نے 2 ارب سے شروع کیا. ہر سال ہم 2 ارب ڈالتے تھے. اس وقت وہ 20 ارب سے اوپر کا ایک فنڈ بن چکا ہے. 4.5 لاکھ سے زیادہ بچے بچیاں اس سے اپنی تعلیم کو انہوں نے مکمل کیا. اور میں 2 چھوٹی چھوٹی مثالیں دوں گا کہ جو پہلا بچہ جس نے پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ سے اسکالرشپ سے پڑھا, اس کے والد صاحب ساؤدرن پنجاب ڈی جی خان کے اندر گھروں میں رنگ کرنے کا کام کرتے تھے. اس بچے نے, ان کے پاس وسائل نہیں تھے لیکن اس بچے میں ٹیلنٹ تھا, تو اس نے تعلیم حاصل کی. آج وہ سرجن ہے, سرجری کا اسپیشلسٹ ہے, اور وہ اپنے علاقے کے لیے بھی کام کر رہا ہے اور اپنے خاندان کا بھی وہ اس وقت سہارا ہے. اسی طرح ایک بیٹی تھی یزمان سے, اس کے خاندان میں کوئی میٹرک سے اوپر نہیں گیا تھا, اس کو پڑھنے کا شوق تھا. اس نے پڑھا, انجینئر بنی, اور اس نے کہا کہ یہ اس ملک کے اندھیرے مٹانے میں میں اپنا کردار ادا کروں گی. تو یہ جو پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ ہے, اس کو اب چونکہ اب وفاق میں شہباز صاحب ہیں تو ہم اس کو اب پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ بنا چکے ہیں. بلوچستان کے بچے بچیاں, پاکستان کے بچے بچیاں جن میں ٹیلنٹ ہے, میں وی سی صاحب سے کہوں گا کہ اس کے اندر ان تمام بچے بچیوں کو اپلائی کروائیں, کیونکہ یہ میرٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ جو پڑھنا چاہتے ہیں اور ان کے وسائل نہیں ہیں, ان کا اب وسیلہ جو ہے وہ پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ شہباز شریف صاحب کے زیر اہتمام چلے گا. اسی طرح ہم نے ایک دیکھا کہ یونیورسٹیز میں جو بچے, جو ہم باقی پنجاب کی یونیورسٹیز میں موقع دیتے ہیں باہر کے صوبوں کے بچے اور بچیوں کو آنے کا,
ہم نے دانش اسکول پنجاب کے اندر جو بنائے اس میں ہم نے کوٹا رکھا باقی صوبوں کا، کیونکہ باقی صوبے بھی جب تک ترقی نہیں کریں گے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک صوبہ بہت ترقی کر جائے اور باقی صوبے نہ کریں تو پھر وہ ترقی نہیں ہے. ترقی تب ہے کہ جب بلوچستان کے بچے بچیاں پورے پاکستان میں ٹاپ کر رہے ہوں، بلوچستان کے بچے بچیاں پورے پاکستان کے لیے رول ماڈل بنے. اور یقین مانیں کہ آپ رول ماڈل ہیں، کیونکہ آپ جن حالات کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں، جن حالات میں آپ کام کر رہے ہیں، آپ کی عظمت کو سلام ہے. آپ رول ماڈلز ہیں پاکستان کے. اور میں یہاں پہ آپ کے ٹیچرز کو، ایڈمنسٹریشن کو اس بات پہ بہت اپریشیٹ کروں گا کہ اس وقت جو میں نے بات کی کہ جو مسائل ہیں پاکستان کے وہ یہ بھی فیس کر رہے ہیں. بجلی مہنگی ہوئی یہ بھی فیس کر رہے ہیں، پیٹرول مہنگا ہوا یہ بھی فیس کر رہے ہیں، جو چیلنجز ہیں لائف کے ڈیلی کے وہ بھی فیس کر رہے ہیں. لیکن وہ اپنی مشکلات کو پیچھے رکھ کے آپ کا مستقبل بنانے کی کوشش کر